اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جیسی کہانی اور کوئی نہیں سنائی. خود اللہ نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص. میرے محبوب آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو. سب سے خوبصورت کیا ہے؟ یوسف کی کہانی. اور کسی نبی کا یوں تفصیل سے چلتے چلتے واقعہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں جیسے یوسف علیہ السلام کی کہانی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے 40 سال ان کو در بدر ہونا پڑا. 40 برس گھر سے جدا رہے. پھر تہمت لگی، زلیخا نے تہمت لگائی، اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں، مجرم تو زلیخا ہے، تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا ھذا جزاء من اراد بسیدہ سوء. جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے. یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدھے پر پھرایا جا رہا ہو. پھر جیل 309 سال بضع سنین. جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں صرف ان کا اب جملہ بتاتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کا جب بنیامین کو روک لیا. آپ پیچھے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بنیامین نے چوری کر لی تھی، اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو دے دو تو وہ امیدیں چھوڑ دے. تو وہ خط ایک بڑا دردناک، وہ بڑی تحریر تھی. لکھا تھا عزیز مصر کے نام، ہم انبیاء کی اولاد شروع سے ہی آزمائش کی بھٹی میں ہیں. میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، میرے چاچا کو چھری کے نیچے سے نکال، باپ کا لفظ آتا ہے، میرے باپ کو، چاچا کو بھی باپ عربی میں کہتے ہیں، چھری کے نیچے سے نکالا گیا. میرے بچے کو مجھ سے چھینا گیا. آج 40 سال ہو گئے مجھے اس کی خبر نہیں. تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا واپس کر دے، ہم چور نہیں. اچھا چونکہ یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی، جب یوسف علیہ السلام اقتدار میں آ گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں باپ کو بتانے کی کہ بھائی بتا دو میں ٹھیک ٹھاک ہوں. خاموش ہو، خاموش. صبر پک رہا ہے، پک رہا ہے، پک رہا ہے. جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بہت روئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ، یا اللہ اب مجھے ملا دو، اپنے گھر والے ملا دو، کل مجھے بتا دو. پہلے روکا ہوا کہ اب بتا دو. تو یوسف علیہ السلام نقاب اوڑھتے تھے. اپنے حسن ایسا تھا، نقاب اوڑھتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے. جب وہ دوسری دفعہ بھائی آئے، تیسری دفعہ، تو ایھا العزیز قد مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین. کیا عاجزی ان کلمات. جناب لائے تو کچھ نہیں ہے بھائی، یہ 2 پھوٹی کوڑیاں ہیں، ہمیں کچھ غلہ دے دو، بڑی بھوک اور فاقہ ہے. تو یوسف علیہ السلام نے ایسے نقاب ہٹایا، ایک دم انہوں نے یوں دیکھا، ابھی پہچانا نہیں. میں یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحان انبیاء کے اخلاق کیا ہوتے. مجھے کیوں سنا رہے، آپ کیوں سنا رہے ہیں؟ کہ ہم اس کو پیچھے چلنے کی کوشش تو کریں. کیوں بد اخلاق ہو کے مرنا چاہتے؟ کیوں لوگوں کے دل توڑ توڑ کے اپنی قبر میں جاتے ہیں؟ اسے ٹوٹنے دو، اسے. اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اسے ٹوٹنے دو. اس کے ٹوٹنے پر اس کی قیمت بڑی لگے گی. اس سے وہ فریادیں نکلیں گی جو عرش کو ہلا دی. جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے. اس سے وہ نغمے نکلیں گے کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں گے. اپنے آپ کو توڑ دو.
دوسرے کو مت ٹوٹنے دو، اپنے آپ کو توڑ دو، اپنے آپ کو توڑ دو، کہ کائنات کا اٹل قانون ہے، ٹوٹ کے چیز بنتی ہے۔ یہ کتنی دفعہ یہ توڑا گیا، پھر اسے جوڑا گیا، پھر یہ روڈ بنا ہے۔ یہ کپڑا کتنی دفعہ کٹا پٹا اور پھر جا کر زیب تن ہوا ہے۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه اذ انتم جاہلون۔ یہاں جو انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق جملہ ہے قد علمتم ما ظلمتم بیوسف واخیہ اذ انتم عامدون۔ اب میں دونوں کا فرق بتاتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا آئیو نا ذلیل ہوتے میرے اگوں، لگ گیا نا پتا تو انہوں، تم نے جو میرے ساتھ ظلم و ستم جو تم نے میرے اوپر ڈھائے، اور جان بوجھ کے تم نے مجھے گھر سے بے گھر کیا، آج اس کا مزہ چکھ رہے ہو کہ نہیں چکھ رہے ہو؟ یہ کہنا تھا۔ قد علمتم، تمہیں سارا پتا تھا، تم نے مجھے گھر سے نکالا، کنویں میں ڈالا، بازار میں بکا، تہمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کے جیل میں گیا، یہ کہنا تھا۔ واہ واہ، یوسف علیہ السلام پہ قربان جاؤں۔ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ مجرم کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں، مدعی۔ آپ بے خبری میں حل وہاں بولا جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جو بات میں عثمان کو کہنے لگا ہوں اس سے معلوم نہیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں عثمان تمہیں پتا چلا، ابو بکر تمہیں پتا چلا، یہ ہے ہمارا محاورہ۔ تو عربی میں حل میرے بھائیو، آپ کو پتا نہیں چلا تھا بے خبری میں ما فعلتم، فعلا عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے۔ تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تھا، اور وہ بھی تمہاری ویسے نادانی میں ہو گیا، کوئی جان بوجھ کے نہیں ہو، اذن تم جاہلون، نادانی میں ہو گیا ہے۔ کسی میں ظرف بھائیوں نے ایسے دیکھا۔ قرآن سارا ہی بڑا خوبصورت ہے، لیکن بعض مقامات پر اگر انسان کو حیرت میں گم کر دیتا۔ قرآن سارا ہی خوبصورت۔ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت کون سی ہے؟ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت۔ یہ لفظ بھی یہاں اپنی جگہ پہ شاہکار ہے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف۔ حیرت، خوف، شک، یقین، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، آس لگائے ہوئے، خطرے میں گھرے ہوئے، تھوڑا تھوڑا پہچانتے ہوئے، تھوڑا تھوڑا انکار کرتے ہوئے، بے شمار کیفیات کو قرآن نے دو لفظوں میں اِنَّكَ، شیر حیرت میں ہے، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف۔ پہلے شک پھر یقین، پہلے سوال پھر جواب، پہلے خوف پھر امن، پہلے ڈر پھر اطمینان۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، کہیں تو ہمارے خیال میں نہیں، یقیناً آپ یوسف ہو، یوسف تو نہیں، آپ یوسف ہو۔ میں نہیں ترجمہ کر سکتا، میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ کیا اس وقت کیفیت ہوگی، الفاظ نہیں میرے پاس۔ انا یوسف وہذا اخی، ہاں میرے بھائیو ڈرو نہیں، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، سب اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سارے قرآن کو دو لفظوں میں اللہ نے یہاں بیان کر دیا، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔
تقوی کسی مرد عورت کو اللہ سے جوڑتا ہے اور صبر کسی مرد عورت کو اللہ اور اللہ کے بندوں سے جوڑ دیتا ہے، جڑ جاتا ہے۔ پورا اسلام 2 صفتوں میں بیان کر دیا، وہی صبر کو میں کہہ رہا ہوں، صبر، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ مکمل اسلام کی تصویر ہے۔ اس میں ایک فریضہ حج ہے، اللہ آپ کا ہمارا سفر قبول فرمائے، مبارک کرے۔ ہر فرض کا بدل موجود ہے۔ ابھی ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، کل کی ظہر موجود ہے، عصر پڑھی جائے گی، آگے عصر موجود ہے۔ آج کی ظہر میں کوتاہی ہو گئی، کل کی ظہر میں کوشش کرنے کا موقع موجود ہے۔ اس سال کے روزے میں کوتاہی ہو گئی، اگر زندگی باقی رہی تو اگلے سال کے روزے میں اس کے ازالے کی شکل موجود ہے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض کن کا ذرا ہاتھ کھڑا کر، فرض حج پہ کون جا رہا ہے؟ ماشاءاللہ کافی سارے لوگ جا رہے ہیں۔ فرض حج زندگی میں ایک دفعہ ہے، اس کے بعد فرض کوئی نہیں، نوافل ہے۔ اور نفل اور فرض میں اتنا فرق ہے کہ ساری زندگی حج کرتا رہے فرض حج کو نہیں پا سکتا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے فرض روزے کو نہیں پا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں سارے حج کے آداب بتا دی، تزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ تزودوا، بھائی کوئی سامان سمون ٹھیک کر لو، لے کے جاؤ۔ تزودوا ایک لفظ، مادی جسمانی ضروریات کے لیے ایک لفظ۔ ہاں بھائی پاسپورٹ دیکھ لو، ٹکٹ دیکھ لو، اور اپنا پیسے دیکھ لو، سامان دیکھ لو، اور آگے عثمان تمہارے لیے ہے بھائی، تو ایس ہوٹل جا، تو ایدے جا، تو ایدے جا، اے کھا لو، اے پی لو، اے کھا لو، اے پی لو، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ایک لفظ، تزودوا، تزودوا۔ اور تمہارا تو حج بھی مہنگا ہے، لہذا تسی ذرا چوکھے ہی احتیاط کرو گے، دائیں پیسے بھی بوڑھا ہو تو ٹائم بھی برباد کر کے آ جاؤ، وہ نوے ہر شے گئی۔ تو میرا اللہ مادی ساز و سامان وہ بھی لے کے جانا ہوتا ہے، اس کے لیے کہتا ہے تزودوا، ایک لفظ، ایک لفظ، ابے لے لو سامان سمون لے لو۔ پھر آگے جو اصل حج کا سامان ہے اس کے لیے پورا جملہ بولتا ہے، پورا جملہ کا ایک سامان میں تمہیں اپنی طرف سے بتاتا ہوں، کیا لینا ہے کچھ نہیں بتایا۔ پہلے تو آٹا بھی جاتا تھا، ہماری تائی مرحومہ وہ 67-68 میں حج پر گئیں، قافلہ کٹھا، سارے ذمہ دار کٹھے، سارے خاندان کٹھے، بوریاں آٹے دیاں، بوریاں چاولاں دیاں، پیپے گھیو دے، بری جہاز پہ جانا، پورا ٹرک دا سامان ساڈی تائی دے نال ہوئے، ایک چاچا آئی، ایک تائی آئی، 2-4 بندے ساڈے خاندان دے آن، پورے ٹرک دا سامان نال جاندا پیا۔ اس کے لیے ایک لفظ ہے تزودوا، لیکن اللہ نے کچھ نہیں بتایا کیا لے کے جانا کیا نہیں لے کے جانا، تو تم آپ سمجھے کہ ایک سامان میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ تمہارے ذہن میں نہیں، لہذا وہ غور سے سنو۔ تزودوا، ابے کو لے لو سامان، پھر آگے کہا جو میں بتانے لگا ہوں اگر وہ ساتھ نہ ہو تو سارا حج زیرو ہو جائے، اگر وہ ساتھ ہے تو سارا حج پورا ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اتنا لمبا جملہ بتایا کہ سب سے بہترین حج کا سامان ہے تقویٰ، تقویٰ، یہ ساتھ لے کے جانا، تو ہمارا حج مزدار ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا، باقی اونچ نیچ ہو جائے گی لیکن بہترین ہو جائے گا۔ ایک سال بارش آ گئی، 8 لاکھ حلبے روڑ گئے تھے، 2 لاکھ حلبے روڑ گئے تھے، 15 لاکھ حلبے روڑ گئے، بیٹھے رہو گئے، تو اللہ جب چاہے نظام توڑ دے، جب چاہے سارا نظام ختم کر دے، لیکن تقوی کو نہ بارش لے جا سکتی، نہ بجلی، نہ بھاپ، نہ گرمی، نہ سردی، نہ خیمہ، نہ ہوٹل۔ کا ہر مرد عورت کراچی سے چلنے سے پہلے حج کے سفر کے لیے تقوی کا سامان اکٹھا کرے، آنکھ میں حیا کا سرما لگائے، آنکھ بے حیا نہ ہو، کانوں میں ڈاٹ لگائے، کسی کی غیبت نہیں سننی، کسی کی برائی نہیں سننی، منہ پہ ٹیپ لگائے، گالی نہیں دینی، غیبت نہیں کرنی، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، بدتمیزی نہیں کرنی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہا تھا، میں نے کمرہ نہیں دیتا، میں نے ایتھے نہیں دیتا، میں نے ایتھے نہیں دیتا، روٹی ٹھڈی آ گئی، سالن ٹھڈا آ گیا، وہ اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں ہم تو اللہ رسول کے مہمان ہیں،
اور اللہ رسول کی مہمانی میں جو تکلیف آتی وہ تو جنت کا سامان بن رہا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنا بھی یہ تمہیں سکھ پہنچائے گا نا تو اللہ دھکا ضرور لاؤنا ہے، تو جہاں دھکا آئے نا وہاں بیٹھ کے دعا کرنا، اینو گالی نہ کڑے جی، اسے دعا کرے جی، کتھے ابو بکر سدو، کتھے عثمان سدو، نہیں کہ یا اللہ تیری طرف سے حال آیا ہے، یا اللہ یہ تیرے سامنے ہماری یہ عرضی، یہ درخواست، یہ درخواست، یہ درخواست، میرے رب کی قسم وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا۔ 92 کا حج میں نے کیا تھا، جدے والے بڑا وی آئی پی حج کراتے تھے اس وقت، لیکن ہماری بس جو پھنسی رش میں تو 32 گھنٹے بس میں گزار کے ہم بس پہ چڑھے اور بس سے ہی واپس میں نہ پہنچے، نہ ہمیں عرفات کا میدان ملا، نہ ہمیں خیمہ ملا، نہ کچھ کھانے کو ملا، نہ کچھ پینے کو ملا۔ جون کے مہینے کا حج تھا، جون کے مہینے، 2 عورتیں اس میں بے ہوش ہوئیں پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ سے آسانی، ابھی سے 2 نفل پڑھو، یا اللہ آسانی کرنا، یا اللہ آسانی کرنا، یا اللہ آسانی کرنا۔ وہ ہمارے جلائے ہمارے پنجاب میں ان کو پاولی کہتے ہیں، بڑے کمزور سی قوم اور بڑے بھولی بھالی قوم، تو وہ ایوب جلایا تھا، پاولی سمجھتے کچھ، مجھے اپنی زبان کا مزہ زیادہ آئے گا، اس کو ہو گیا بخار ہو گیا لمبا۔ ایوب علیہ السلام پہ 18 سال بیماری رہی، ٹھیک ہے، وہ کہنے لگا اللہ سائیا میں تو ایوب نبی نہیں، میں تو ایوب پاولیاں، میرا بخار کیوں لمبا کیتی جان، میرے نال تا مہربانی کر، مینوں کدے پھا چڑے۔ تو تم سب کہنا یا اللہ ہم تو ایوب جو لاہے ہیں، ایوب نبی نہیں ہے، آسانیاں کر یا اللہ، آسانیاں کر یا اللہ، برگر بھی کھواتے حج بھی کرا، آئس کریم بھی کھواتے حج بھی کرا۔ اللہ سے مانگنا، مشقت کبھی نہ مانگنا، کبھی نہ مانگنا، کبھی نہ مانگنا۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ڈیرے میں بیٹھے ہوئے تھے، لہر میں آ گئے، اللہ سائیں آپ بخار دے میں آ توڑے گناہ تا معاف ہونا، راتی 104 چڑھیا 104 تے اب حال میں کیا اب بابا رب نو ایڈا چھوٹا تو بنا چھڑیا بھئی بخار نال ہی گناہ اس معاف کرنے، تو ایویں منگیا یا اللہ میرے گناہ معاف کر، ہن منگیا ہی تو بھوگ۔ اللہ سے مشقت نہ مانگنا، یا اللہ آسانیاں کر، یا اللہ آسانیاں کر۔ لیکن اگر آ جائے ہاتھ اٹھا لے، وہی عرفات ہوگا، وہی مزدلفہ ہوگا، وہی مینا ہوگا، چاہے مکے میں آئے، چاہے مکے اور مدینے کے سفر میں آئے، چاہے ایئرپورٹ پر آئے، جدے میں آئے، جہاں بھی آئے، ناگواری مشقت ہاتھ اٹھا لے، سیدھی جائیں گی دعائیں اللہ کے عرش، کیونکہ اب اللہ کے مہمان بن چکے، اور آپ کو پروٹوکول افسر، آپ کا استقبال کرنے والے لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں جو آسمان سے اتریں گے، اور آپ کے لیے خصوصی طور پر استقبالیہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا قیامت تک۔ کیا کہا ہے؟ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ ابراہیم اذان دے، آواز لگا حج کی، لوگ حج پر آئیں گے تیرے پاس، یا تو کا، ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے 4000 سال ہو چکے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں تیرے پاس آئیں گے، تیرے پاس آئیں گے، تو میری طرف سے میرے مہمانوں کا استقبالیہ بنے گا، استقبال کر میرے مہمانوں کا۔ لہٰذا یہ سفر بہت مبارک ہے، اس میں لڑائی نہیں کرنی، جگہ پہ نہیں لڑنا، کمروں پہ نہیں لڑنا، کھانے پہ نہیں لڑنا، جو آ جائے اسے برداشت کر کے اللہ سے دعاؤں میں نفلوں میں لگ جاؤ، دعا میں لگ جاؤ، تسبیح میں لگ جاؤ، تلاوت میں لگ جاؤ، گناہوں کی معافی میں لگ جاؤ۔ بہت سیزن ہے اللہ پاک سے مانگنے کا کہ اللہ ہمارے ساتھ سہولت عافیت کو معاملہ کرے، ہم اس قابل نہیں کہ ہم اس کی مشقتوں کو برداشت کر سکیں۔ اللہ آپ کا یہ سفر قبول فرمائے، جانے سے پہلے سب کو معاف کر کے جائیں، دلوں کو صاف کر کے جائیں، اپنے معاملات کو صاف کر کے جائیں، تاکہ اللہ بھی ہمارا معاملہ صاف کر دے کہ ایک عرفات کا دن ایسا ہے جس میں میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جتنے گناہ لے کر آ، جتنے بارش کے قطرے، جتنے ریت کے ذرے، جتنے درختوں کے پتے اور جتنے گردش ایام میں بننے والے دن اور رات ہیں ان کے گھڑی اور گھنٹے، آج اتنے بھی گناہ لائے گا تو ایک بول پہ معاف کروں گا، جاؤ معاف، جاؤ معاف، جاؤ معاف۔ تو حج کا سفر بہت مبارک، بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ہمارے لیے اسے
ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، قبولیت کا ذریعہ بنائے، جن کا فرض ہے اللہ تعالیٰ فریضہ کی ادائیگی کی شکل پیدا فرمائے، جو نفلی طور پر جا رہے ہیں تو اللہ کو پسند ہے اس کے گھر بار بار آنا۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کرو، بار بار کرو، فإنہما ینفیان الفقر والنفاق، بار بار حج اور عمرہ تمہارے نفاق کو بھی دور کرتا ہے اور تمہارے فقر کو بھی دور کرتا ہے۔ اللہ کے گھر کی حاضری جتنی دفعہ نصیب ہو مانگتے رہو، جاتے رہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ہمارا سفر قبول فرمائے۔ بس اس کی ذرا احتیاط ہو کہ زبان، آنکھ، کان یہ سب تقوی میں آ جائیں اور دل تقوی میں آ جائے تو انشاءاللہ یہ سفر بہت خوبصورت ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے واپس آ کر تبلیغ میں آپ وقت ضرور لگائیں، یہ بہت خوبصورت محنت ہے، آپ جائیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جیسی کہانی اور کوئی نہیں سنائی، خود اللہ نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص، میرے محبوب آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو، سب سے خوبصورت کیا ہے؟ یوسف کی کہانی۔ اور کسی نبی کا یوں تفصیل سے چلتے چلتے واقعہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں جیسے یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے 40 سال ان کو در بدر ہونا پڑا، 40 برس گھر سے جدا رہے۔ پھر تہمت لگی، زلیخا نے تہمت لگائی، اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں، مجرم تو زلیخا ہے، تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا ھذا جزاء من اراد بسیدہ سوء، جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے۔ یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدھے پر پھرایا جا رہا ہو، پھر جیل 309 سال، بضع سنین۔ جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا، میں صرف ان کا اب جملہ بتاتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کا، جب بنیامین کو روک لیا، آپ پیچھے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بنیامین نے چوری کر لی تھی، اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو دے دو تو وہ امید ہے چھوڑ دے۔ تو وہ خط ایک بڑا دردناک، وہ بڑی تحریر تھی، لکھا تھا عزیز مصر کے نام، ہم انبیاء کی اولاد شروع سے ہی آزمائش کی بھٹی میں ہیں، میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، میرے چاچا کو چھری کے نیچے سے نکال، باپ کا لفظ آتا ہے، میرے باپ کو، چاچے کو بھی باپ عربی میں کہتے ہیں، چھری کے نیچے سے نکالا گیا، میرے بچے کو مجھ سے چھینا گیا، آج 40 سال ہو گئے مجھے اس کی خبر نہیں، تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا واپس کر دے، ہم چور نہیں۔ اچھا، چونکہ یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی، جب یوسف علیہ السلام اقتدار میں آ گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں باپ کو بتانے کی کہ بھائی بتا دو میں ٹھیک ٹھاک ہوں، خاموش ہو، خاموش، صبر پک رہا ہے، پک رہا ہے، پک رہا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بہت روئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اب مجھے ملا دو، اپنے گھر والے ملا دو، کل بتا دو، پہلے روکا ہوا کہ اب بتا دو۔ تو یوسف علیہ السلام نقاب اوڑھتے تھے، اپنے حسن ایسا تھا، نقاب اوڑھتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے،